خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں وہ بال کے بارے میں ہے، اور میں نے عرض کیا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، اور امام حسن کے ساتھ بھی بالوں پہ اثر ہوا۔ جہاں امام حسن کو زہر دیا گیا اور ان کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی، وہاں بالوں کے ذریعے سے ان پہ جادو بھی ہوا، اور بڑی بڑی ہستیوں کے اوپر۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کے کوئی بندہ بال لے بھی لے، کہیں سے بھی لے لے، اور کبھی اس پہ جادو اثر نہ کرے، شیطانی عمل اثر نہ کرے، جناتی عمل اثر نہ کرے، جادوئی عمل اثر نہ کرے، کبھی بھی بال لیے گئے، کنگھی کے دندانے لیے گئے، حضور کے بال مبارک لیے گئے، اور اس پہ جادو کے لیے وہ چیزیں استعمال میں آئیں۔ آپ اگر چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے بچوں پہ، آپ کے جسم پہ، آپ کے گھر پہ، آپ کی زندگی پہ، اور آپ کی صحت پہ، اور آپ کے رزق پہ، اور آپ کی خوشیوں اور خوشحالیوں پہ کوئی دشمن ڈاکہ نہ ڈالے، اس پہ جادو اثرات بندشیں نہ ہوں، تو آپ یہ چاہتے ہیں تو ہر بار ہفتے میں صرف ایک دن، اور وہ لازم منگل کا دن ہے، یاد رکھیے گا۔ دنوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو پھر جمعرات کے دن کو افضلیت اور جمعے کے دن کو افضلیت کیوں کہی ہے؟ سید الایام، سارے دنوں کا سردار، سید الایام، سارے دنوں کو، سید الطعام، حضور فرماتے ہیں گوشت سید الطعام ہے، سید کہتے ہیں آقا کو، سید الطعام گوشت، اس طرح سید الایام، سارے دنوں کا آقا، سارے دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ اور سید اللیل، یہ آج شب جمعہ ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں، سارے دنوں کی سردار، ساری راتوں کی سردار شب جمعہ، دنوں کا سردار جمعہ، یوم الجمعہ، جاگ رہے ہیں؟ اس کا اثر زندگی میں بہت زیادہ ہے، دنوں کا اثر زندگی میں بہت زیادہ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت مستند کتابوں میں اس کے مستند حوالے موجود ہیں، ابھی نا سکھر میں ایک واقعہ ہوا، کچھ لوگ تھے جن کا مطالعہ نہیں تھا اس شعبے میں، تھے مخلص جن کا اس شعبے میں مطالعہ نہیں ہے، عملیات، وظائف، یہ ایک پوری دنیا ہے، ایک پورا شعبہ ہے، مطالعہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے مجھے بلایا اپنے پاس، اور وہ پہلے سے تیاری میں تھے، اعتراضات کی تیاری میں تھے۔ میں نے جاتے ہی جب دیکھا نا ماحول کو، میں نے کہا واہ، مل بیٹھیں کے دیوانے۔ انہوں نے اعتراض کیا، میں نے پہلے ان کو اپنے حالات بتائے، پھر انہوں نے اعتراض کیا، پھر نے اعتراض کیا، اعتراض۔ یاد رکھیے گا، اعتراض کرنے والے کو کبھی کوئی دلیل مطمئن نہیں کر سکتے۔ روح کی دنیا، من کی دنیا، یہ یقین سے چلتے ہیں، عشق سے چلتے ہیں، کبھی اعتراض سے نہیں چلتے۔ ان کا اعتراض بڑھتے بڑھتے نا، ادھر میں نے گھڑی دیکھی، استاد وہ سید خورشید احمد شاہ صاحب نیک انسان ہے، ان کے گھر ہر سال محفل کے لیے وقت دیتا ہوں، ان کے ہاں جانا تھا، گھڑی میرے سامنے تھی، ایک اور جگہ دعا کے لیے جانا تھا، پھر وہاں تو میں نے کہا مجھے جواب اجازت چاہیے، اٹھتے اٹھتے میں آپ کو ایک عمل دیتا ہوں، تحفہ، ایک ٹوٹکا دیتا ہوں، اٹھتے اٹھتے ایک میں آپ کو ایک ٹوٹکا دیتا ہوں، اور وہ ٹوٹکا بڑا زبردست ہے، آپ کو بہت فائدہ دے گا، اور وہ ٹوٹکا بھی پیشاب والا ہے۔ میں نے کہا پیشاب والا ٹوٹکا دیتا ہوں، پریشان ہو گئے، یہ کیا ٹوٹکا ہے؟ میں نے کہا کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ جب ہم وہاں شہر سے باہر گئے جہاں موجودہ ان کا تعلیمی ادارہ ہے، تو وہاں جب گئے کہ فرمانے لگے ہر روز کسی نہ کسی دوسرے بچھو کاٹ جاتا تھا، سانپ بچھو، جنگل تھا، سارا ویرانہ تھا، بڑے ٹوٹکے آزمائے، بڑے ٹونے آزمائے، فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ انہوں نے 2019 کے البلاغ میں لکھا ہے، اکابر کے اعتماد میں اس کی پوسٹ بھی موجود ہے۔ تو کہنے لگے کہ پھر ایک ٹوٹکا آزمایا، وہ یہ تھا کہ جس جگہ بچھو نے کاٹا ہوتا تھا وہاں بچے کو پیشاب کرواتے تھے، بچے کو نا وہاں پیشاب کرواتے تھے، تو بچھو کا کاٹا چیختا تھا، وہ کہتے ہیں بچھو کا کاٹا روئے، سانپ کا کاٹا سوئے۔ میں نے دونوں دیکھے ہیں، سانپ کا کاٹا بھی دیکھا ہے، اس کو جھنجھوڑتے تھے، پھر وہ غنودگی میں چلا جاتا تھا، پھر جھنجھوڑتے تھے، حتیٰ کہ وہ مر گیا اسی کیفیت میں۔ میں نے دونوں دیکھے ہیں، بچھو کا کاٹا روئے، سانپ کا کاٹا سوئے، وہ چیختا تھا۔ کہنے لگے ایک نقصان یہ ہوا کہ جب یہ ٹونا ہمارا بالکل کامیاب ہو گیا، لیکن ایک نقصان ہوا، جب کوئی بندہ روتا تھا بچے بھاگ جاتے تھے کہ آپ پیشاب کروائیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا آپ نا اس ہستی کے خلاف فتویٰ لکھ کے مجھے دے دیجیے گا، میں ان کو پہنچا دوں گا کہ یہ پیشاب والے آپ کام شروع کر دیے، آپ نے پیشاب والے کام شروع کر دیے، یہ دلیل کہاں سے نکال کے لائے ہو؟ یہ دلیل کہاں سے نکال کے لائے ہو کہ آپ پیشابوں سے علاج شروع ہو گیا؟ میں کہ ویسے میری طرف سے آپ کو یہ پیشاب والا عمل ٹوٹکا آپ کو گفٹ ہے۔ آپ بیچارے کیا بولے،
ایک شعبہ ہے، عملیات، وظائف، تعویذات یا ٹوٹکے، یہ ایک پوری دنیا ہے۔ ویسے ایک بات یاد رکھیے گا، تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، تجربہ۔ اور وہ پوسٹ اکابر پر اعتماد میں موجود تھی، پھر میں نے ان کو کسی ذریعے سے بھجوا دی۔ بالوں کی بات یاد رکھیں، بالوں کی بات چلی تھی، ایک عمل دے رہا ہوں، شاید آج تک نہیں دیا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ۔ ایسا نہیں کہ عمل چھپاتا ہوں، بعض اگر میرے منہ سے نا، ابھی میں گاڑی میں آ رہا تھا حویلی سے تو باتیں کر رہا تھا تو میرا بیٹا کہنے لگا آج تک آپ نے بتایا نہیں۔ میں کہ بیٹا یاد ہی نہیں ہے، زندگی میں یاد آتا ہے تو بتا دیتا ہوں، بتایا ہی نہیں۔ اپنے جسم کے 3 بال لیں، اور میں نے دن منگل کا کہا ہے، منگل کو اس کے ساتھ تعین ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ منگل وہ آپ کے ملک میں کون سے وقت میں؟ منگل کی صبح سے شام کے درمیان یہ عمل کرنا ہے، اور کرنا اجالے والے وقت میں ہے، اجالا یعنی دن، چھامی میں نہیں کرنا، چھامی آمی چھامی جامی، تب تک بھوجن کر کھامی۔ ایک ہندو نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا صبح نکلنا، محنت پہ چلنا، اور شام کو آنا، پھر دیکھ گرم گرم کھانا، بہترین زندگی اور لذتیں ملیں گے۔ لارڈ کلائیو یہی کچھ کرتا تھا، اور سراج الدولہ کی محفلیں سرود ہوتی تھیں رقص کی، رات کی آخری پہر میں، اور وہ صبح دوپہر کو اٹھتا تھا، اور لارڈ صبح اٹھ کے کلائیو گھوڑی پہ بیٹھ کے نکلتا تھا اور شام کو آتا تھا، اور کائنات نے دیکھا کہ سراج الدولہ پلاسی کی جنگ انگریز سے ہار کے لارڈ کلائیو جو ہے وہ صبح نکلتا تھا، چھامی آمی چھامی جامی، تتا بھوجن کر کھامی۔ صبح کے وقت کی برکت، صبح کے وقت کی خیریں، صبح کے وقت کی دولتیں، صبح کے وقت کا مالا مال ہونا ایک اور موضوع ہے، پورا ایک زندگی ہے، ایک زندگی۔ ہمارے ایک مخلص ہے، وہ کہنے لگے کہ امریکہ میں ٹریفک کا سب سے زیادہ رش صبح 4 سے 5 کے درمیان ہوتا ہے، سب سے زیادہ رش۔ پھر میں نے ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، میرے پاس تو پورے ورلڈ کا 2-4 بندوں کا رابطہ ہوتا رہتا ہے، انہوں نے کہ جی صبح کا وقت۔ ہماری نا ایک دفعہ ترکیہ میں کھانا شام کا نہیں کھایا، شہر میں گئے تو سارا شہر بند، کیلا لیا تو 1 کیلا پاکستانی 700 روپے کا، پاکستانی، اب اس کو پاکستان سے ضرب دینے شروع کر دی، کیلا 700 کا، اور ساری کے سارا شہر بند ہے، سنسان ہے۔ پھر جو پڑے تھے کوئی 2-4 بسکٹ گزارا کر کے پھر سو گئے۔ مزہ آیا زندگی کا، زندگی۔ میں اس ترکی میں 3 دفعہ گیا ہوں، 2015 میں پہلی دفعہ گیا ہوں، میں نے یہی منظر دیکھا ہے، اور بھی ملکوں میں گیا ہوں، یہی منظر دیکھا ہے، یہی منظر۔ یہ شام کے بعد کے رونق میلے ہمارے پاس ہی ہیں، اور ناکام رونق میلے ہیں، کامیاب رونق میلے نہیں ہیں۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ چلو شام کی بات بتاؤں، پھر رونق میلے کی ایک بات بتاؤں۔ اللہ کے حبیب کے ایک صحابی ایک علاقے کے گورنر بن کے گئے، گورنر سے مراد وہاں کے حکمران، اور گورنر سے مراد موجودہ گورنری کا نظام نہیں، بہت بڑا خیمہ ہوتا تھا بس۔ دیکھا کہ شہر کے لوگ جو ہیں غالباً یہ مدین کا علاقہ تھا، یا مدائن یا مدین، میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کر رہا، وہاں کے گورنر بن کے گئے، مدائن اور ہے مدین اور ہے، وہاں کے گورنر بن کے گئے۔ دیکھا کہ لوگ رات کو باہر نکلتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور رنگینیاں اور زندگی کا کیا نظام۔ تو انہوں نے ان کو روکا کہ رات کو باہر نہ نکلو، جلدی سو جانے کی زندگی کی ترتیب بناؤ اور جلدی اٹھنے کی، وہ نہ روکے، حتیٰ کہ روکنے کا مذاق اڑایا۔ پھر روکا، جب حجت تام ہو گئی پھر ایک حکم نامہ لکھوایا۔ ہائے ہائے ہائے، ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حکم نامہ لکھ رہے ہیں دریائے نیل کو، اور ابکری کا رسالہ مسلسل دریائے نیل کے اس نقش کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ ایک حکم نامہ لکھوایا، حکم نامہ انہوں نے، کہ میں شہر کے جتنی بھی جنگل کے درندے ہیں، میں کملی والے کا غلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور میں حکم دیتا ہوں کہ آج رات جتنے بھی شہر کے درندے ہیں جو شہر سے باہر نکلے ان کو سب کو چیخ پھاڑ دیں۔ اور یہ حکم نامے شہر کی مختلف جگہوں پہ لگوا دیے۔ انہوں نے اس حکم نامے کا بھی مذاق اڑایا، اور صبح لوگوں نے دیکھا تو لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی 2 جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض، جو گدا ہے شاہ جہان ہے، جو کملی والے کے در کا گدا ہے اسے بادشاہوں سے کیا غرض۔ پھر وہ بولتے تھے تو دریا چل پڑتے تھے، پھر وہ بولتے تھے تو زمینیں ٹھہر جاتی تھیں۔ زلزلہ آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زلزلے کو کوڑا مارا زمین کو،
کیا عمر اس زمین پہ انصاف نہیں کرتا؟ آج کے بعد پھر مدینہ میں کبھی زلزلہ نہیں آیا اور آگ نکلی آتش فشاں کی. آج بھی مدینہ کی زمینیں ساری جلی ہوئی ہیں جہاں آج تک وہ رولر نہیں، آبادیاں نہیں پہنچی. آتش فشاں نکلا. حضرت تمیم داری گئے اور اپنی چادر سے اس کو ایسے کر کے اللہ اکبر کہتے گئے. آگ پیچھے ہٹتی گئی. تاریخ آج بھی ماننے کو تیار نہیں، لیکن انگریز ماننے کو تیار ہے. اس نے اپنی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سچ ہے، اور کہا کہ وہ آگ وہاں واپس آتش فشاں لاوا واپس پہاڑ کے اندر سے نکلا تھا، وہاں گیا اور اس کے بعد اس پر پتھر دے دیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ آج تک پھر وہاں سے لاوا نہیں نکلا. اللہ کی ذات سے ایسا تعلق بناؤ، ذکر کی دنیا سے، تسبیح کی دنیا سے اور حلال کی دنیا سے ایسا تعلق بنا، تسبیحات کی دنیا سے مخلوق کو خدمت کے جذبہ دے کر، مخلوق کی خدمت کر کے، اور ہر مسلک، مذہب، فرقے اور رنگ اور نسل کو برداشت کر کے، درگزر کر کے، رواداری کے مزاج کے ساتھ اللہ سے ایسا تعلق بنا، عبادت اور خدمت کے ساتھ ایسا تعلق بنا کہ بس جو حکم ہوا وہ ہو گیا. جنگل میں ایک گئے، میں بال کا عمل بتا رہا ہوں، بال کا اور منگل کے دن کی ساتھ، لیکن کہیں اور نکل گیا ہوں. جنگل میں ایک جگہ گئے، جنگل میں، اور وہاں جنگل کے درندے تھے اور وہ چیر پھاڑ دیتے تھے. آواز دی، اے جنگل کے درندوں، ہم کملی والے کے غلام ہیں اور ہم آقا کملی والے کے غلام ہیں. آج رات ہم نے یہاں بسر کرنا ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ. افریقہ کا جنگل. اور مجھے ایک بندہ وہاں سے ہو کے آیا، اس نے مجھے بتایا، میں وہاں گیا ہوں اور کیا دیکھا ہے وہ بھی بتاتا ہوں. کہا کہ نکل جاؤ. کہا تو دیکھا کہ سانپ ہیں، بچھو ہیں، شیر ہیں، بھیڑیے ہیں. ہر بندہ اپنے بچوں منہ میں لے کے نکل رہا ہے. اور مجھے وہاں کے ایک بندے نے بتایا، میں اس جنگل میں گیا ہوں اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ جنگل ہے جہاں کملی والے کے غلام آئے تھے. آج بھی اس جنگل میں درندے نہیں ہیں. جنگل ویسے بھی، اور افریقہ کا جنگل ہو، درندے نہ ہو. یہ تسبیح خانہ جو تسبیح کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، مخلوق کی خدمت کے ذریعے اور محبت اور پیار کو بانٹنے کے ذریعے یہ جو ایک زندگی دے رہا ہے، وہ زندگی، اس زندگی کا انجام یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے ایسا تعارف اور تعلق بن جاتا ہے کہ پھر اللہ سے جو کہہ دیں اللہ کر دیتا ہے. پھر درندے بھی بات ماننے کو تیار ہیں، پھر آتش فشاں بھی بات ماننے کو تیار ہیں، پھر دریائے نیل بھی بات ماننے کو تیار ہے، پھر جنگل کے درندے بھی بات ماننے کو تیار ہیں. کیوں؟ فرمایا جب بندہ میرا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے حدیث قدسی میں اس کی زبان ہوتا ہوں، بولتا وہ ہے، ہوتا میں ہوں. پھر اس کا ہاتھ ہوتا ہوں، بڑھتا وہ ہے، ہوتا میں ہوں. پھر اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، چلتا وہ ہے، ہوتا میں ہوں. حدیث قدسی کا مفہوم عرض کیا. اس لیے فرمایا کسی فقیر سے بندہ اناد اور دشمنی نہ لے، اور فقیر بھی اگر کوئی صاحب نسبت ہے، ورنہ جو منہ سے نکلے گا ہو جائے گا اور نقصان ہو جائے گا، بربادی ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی. اس کے واقعات دیکھیں. میں کسی فقیر سے دشمنی نہ کرے. منگل کا دن ہو، منگل کی ساتھ کے ساتھ بڑا تعلق ہے اس عمل کو. آپ نے ضروری ہے کنگھی نہیں کرنی، سر میں کنگھی کر دیں، داڑھی میں کنگھی کر دیں. چند بال گریں، چند بال گریں، ان میں سے 3 بال لینے ہیں. اگر نہیں گرے تو طاق لینا ہے، 1 لینا ہے یا 3. غور سے سمجھ، طاق لینا ہے، 1 لینا ہے یا 3. اس بال پہ ہمیشہ عمل کر لیا کریں. 1 منگل کریں، دوسرا منگل چوک جائے کوئی حرج نہیں، پر مہینے میں 1 منگل تو لازم کر لیا کریں. 3 منگل ہو جائیں، 4 منگل ہو جائیں، بہت اچھی بات ہے. اگر مجبوراً کوئی ایسی زندگی کا سفر ہے اور آپ کے گھر میں کوئی ایسا بوڑھا ہے، معذور ہے، مریض ہے، وہ نہیں کر سکتا، اس کی طرف سے خود کریں. بچہ ہے نہیں کر سکتا، اس کی طرف سے خود کریں. کوئی مجبور ہے نہیں کر سکتا، اس کی طرف سے خود کریں. کوئی ایسا بندہ ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے اس کام بات کو، نہیں کرتا، اس کی طرف سے خود کریں. اگر اس کا کوئی بال میسر ہو، خود کریں. میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض اوقات ہماری لا علمی ناواقفیت کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جادو انگریزوں پہ نہیں ہوتا، یہ جنات انگریزوں پہ نہیں ہوتے، یہ نظر بد، یہ انوکھی کہانیاں. لا علمی ہے، لا علمی. اس کے لیے بہت بڑی لائبریری ہے اپکری کی سائٹ پہ، اس کا نام جادوئی لائبریری ہے، اور اس میں مسلسل کتابیں آ رہی ہیں. آپ کے پاس بھی کوئی لنک ہو تو ضرور بھیجیں ہماری ٹیلی نار کے نمبر پر. آ رہی ہیں مسلسل کتابیں، آ رہی ہیں. اور انگریز کو جادو نے کتنا ستایا، جنات نے کتنا ستایا، کتنا تہس نہس کیا. یہ لفظ سمجھ گئے؟ لفظ کو بھی تہس نہس کر دیا. یہ حقائق ہیں، یہ سچائی ہے. خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں وہ بال کے بارے میں ہے، اور میں نے عرض کیا
یہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، اور امام حسن کے ساتھ بھی بالوں پہ اثر ہوا۔ جہاں امام حسن کو زہر دیا گیا اور ان کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی، وہاں بالوں کے ذریعے سے ان پہ جادو بھی ہوا، اور بڑی بڑی ہستیوں کے اوپر۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کے کوئی بندہ بال لے بھی لے، کہیں سے بھی لے لے، اور کبھی اس پہ جادو اثر نہ کرے، شیطانی عمل اثر نہ کرے، جناتی عمل اثر نہ کرے، جادوئی عمل اثر نہ کرے، کبھی بھی زندگی میں وہ عمل اثر نہ کرے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر ہر ہفتے یا مہینے کا کوئی منگل، ہر ہفتے کا منگل یا مہینے کا کوئی منگل، 1 مہینے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، 15 دن کے، لیکن ہو منگل کا دن، ہو منگل کا دن، اپنے جسم کے 3 داڑھی کے یا سر کے 3 بال لے لیں۔ اب اس میں ایک اور بات بھی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سر کے بال بہت مختصر ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ مہینے کے بعد کنگا دے دیا کریں، بعض مختصر ہوتے ہیں، لیکن عمل ضرور کریں، عمل ضرور کریں۔ اور اس عمل کے اوپر اب کرنا کیا ہے، یہ بھی آپ کو میں تھوڑا سا عرض کر دوں، اس عمل پہ کرنا کیا ہے۔ اس کے 3 طریقے بتاؤں گا، اس میں سے جو آپ انتخاب کر لیں اور جہاں آپ کو سہولت ہو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صاف ہتھیلی پہ رکھیں، ہتھیلی پہ رکھیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں، اور جو پڑھنے کو بتاؤں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد اس کو کہیں دفن کر دیں، اور کہیں پتھر کے نیچے کہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ بال آپ کسی آٹے میں گوندھے ہوئے آٹے میں ڈال دیں، اور سمندر، دریا، نہر، جھیل جہاں پانی ہو، یا قبرستان جہاں ویرانہ ہو لیکن صاف جگہ پہ، اس کو مٹی نہ لگے، کیڑے مکوڑے، جانور، پرندے کھا جائیں۔ 2 راستے ہیں، 2 طریقے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ بال بڑا گوشت ہو، حسب توفیق ہو، 1.25 کلو ہو، 1.25 پاؤ ہو، 1.25 کلو ہو، 1.25 پاؤ ہو، 1.25 پاؤ تقریباً 300 گرام بنے گا، 300 گرام سے زیادہ تھوڑا سا بنے گا۔ تو جتنا بھی حسب توفیق بڑا گوشت ہو، اس بڑے گوشت میں کے شاپر میں، برتن میں وہ بال ڈال کے، وہ بال، اور اس کو پرندوں میں، چیل کموں میں، یا دریا، سمندر، نہر میں، یا کسی قبرستان ویرانے میں، کہیں ویرانے میں وہ رکھ دیں۔ یہ تینوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو بہتر لگے، لیکن ایک بات بہت لازم ہے، اس بال کے ساتھ صدقہ ضروری ہے، ہدیہ ضروری ہے۔ وہ آٹے کی شکل میں آ جاتا ہے، ادھر گوشت کی شکل میں آ رہا ہے۔ اگر آپ ہتھیلی پہ عمل کرنا چاہیں، پھر کچھ پیسے صدقہ کر دیں، لازم کریں۔ 1 پیسے سے لے کر 1 لاکھ روپے تک، 1 روپے سے لے کر 1 لاکھ تک، جتنا دل چاہے کسی ضرورت مند ایسے کو جو سوال نہ کر سکتا ہو، اس کو یہ ہدیہ کر دیں، پر ضرور کریں، چاہے حسب توفیق جتنا بھی کر دیں۔ لیکن ایک بات بتاؤں، اس عمل کو میرا جی چاہتا ہے میں آج ذرا کھولوں، بال والا عمل قدرتی آیا ہے، کھولوں۔ اس کے کھولنے سے پہلے ایک چیز بتاتا ہوں، مجھے ایک چیز ملی ہے، ایک سچی کہانی ہے۔ ایک بہت بڑا انگریز عامل تھا جو کالے جادو کا ماہر تھا، یہ شیطانی جنات سے مدد لے کر انسانوں پر جادو کرتا تھا۔ حال ہی میں اس کی پوسٹ اس وقت نیٹ کی دنیا میں بہت وائرل ہے۔ اس نے بیان دیا ہے کہ میں چاہ کر بھی کوشش کر کے بھی ایسے لوگوں کو جو 5 وقت کی نمازی ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے دل میں ایک نور اور روشنی ہے، باوجود کوشش کے میں ان پہ جادو نہیں کر سکتا، اور کرتا بھی ہوں تو اس کا میرے وار کا ان پر اثر نہیں ہوتا۔ کہنے لگے یہ میرے لیے بہت حیران کن بات تھی، اور میں اس تجسس میں ایسا کیوں ہو رہا، اور میرا جادو ان مسلمانوں پہ جو نماز، ذکر، تسبیح، تلاوت کو کرتے ہیں، آخر ان پہ اثر کیوں نہیں کر رہا؟ اس اثر کو تلاش کرتے 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 جب میں قرآن، تسبیح، کملی والے کے فرمان تک پہنچا تو خود اسلام میرے سینے میں آ گیا۔ بنیاد یہ بنی، یہ میرے پاس ایک ریسرچ پڑی ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بنیاد یہ بنی کہ کیسی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ان کے اوپر اثر نہیں کرتی، کون سی ایسی چیز ہے جس کا اثر نہیں ہوتا؟ اس نے بتایا کہ جس وقت میں کسی مسلمان پر جادو کو کوشش کرتا، کوئی مثبت روشنی یا انرجی، پازیٹیو ویز یا ریز، وہ چیزیں ان کے ارد گرد آ جاتی تھی، جسے میں نے آنکھوں سے دیکھا مصر کی دنیا میں۔